تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے کچھ چیزوں کو۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا، آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت یعنی دو فرشتے نازل ہوئے اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا، ایک نے یہ کلام کیا آپ کو پتہ ہے ان کو کیا بیماری ہے، دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے، ایک نے کہا کس نے جادو کیا ہے، بتایا کہ لبید بن اسم ہے اس نے جادو کیا ہے، تو اور فلاں جگہ اس کو کنویں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ وہاں گئے اور اس کو آپ نے کنویں سے وہ اس کو نکال کے کھجور کی چھال پہ جو ہے اور گریں لگا لگا کے کچھ جادو کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، جادو کو۔ تو یہ مختصر میں نے واقعہ بیان کیا۔ سرکار کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ جبریل امین نے آ کر یہ بتا دیا تھا کہ جادو کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سرکار پہ جادو اثر کر ہی نہیں سکتا تھا جس پر اللہ وہی کر رہا ہو، اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں میری نگرانی میں ہے پیغام۔ بہت اچھی بات۔ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری نگرانی میں ہے، اس پر جادو ابلیس کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ گندی چیزیں وہ ہماری تعلیمات کے لیے کسی نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ جناب موسیٰ کا واقعہ موجود ہے، جادوگروں نے سارا زور لگا لیا تھا، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں دو معجزے دیے ہیں، ایک عصا ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ید بیضا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو ڈالا، جادو ختم ہو گیا فرعون کا۔ انبیاء تو آئے ہیں اس بری چیز کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس کے حصار میں نہیں آ سکتے۔ ابلیس کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہہ چکا۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ ایک عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک مرید کو کتنی دیر کے بعد اپنے مرشد کی زیارت کے لیے آنا چاہیے؟ وہ تو اب اس کا جواب میں کیا دوں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بعضوں کو ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں ہوتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت پڑے رہیں، بعض ہوتے ہیں برسوں تک ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ تو ہے نہیں اس کا۔ باپا آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ شریعت میں عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو مولانا مریم کو کیوں دیکھتا ہے؟ شریعت میں عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو جو جہاز میں بیٹھ کے حج پہ جاتے ہیں وہ اپنی آنکھیں سری سے نکلوا دیں، وہاں بھی فضائی میزبان عورت ہوتی ہے، تو تم کہو عورت جہاز والوں کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری تو نہیں ہوتی، تو بھئی مریم نواز مسلم لیگ کی طرف سے ہوتی ہے، جمعیت کی نہیں ہوتی۔ بات تو صحیح ہے۔ کل تک آپ کو پتہ یہ کہتے تھے پرفیوم جو ہے اس میں الکوہل ہے، الکوہل شراب ہے، شراب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک اور نماز نہیں ہوتی۔ ان سارے مولوی چھس لا کے آتے نا۔ ہاں اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ الکوہل یہ شراب پینا حرام ہے، شراب کپڑوں کو لگ جائے تو خود شراب اس اعتبار سے نجس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا پتا امام حنیفہ نے آپ کسی کو کوئی واٹس ایپ بھیجا ہے؟ ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ خون ہو یا شراب ہو اس کا پینا حرام ہے، یہ کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ صحابہ کی زندگیاں تو جنگوں سے عبارت تھی، وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے۔ اس زمانے میں تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، خون اتنی آسانی سے رکتا بھی نہیں تھا، کئی صحابہ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ وہ رکشے والا ہے جس نے اپنے رکشے کے پیچھے کوئی عاشقی ماشقی کا شعر نہیں لکھوایا، بلکہ اپنے رکشے کے پیچھے لکھوا دیا دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تھا عطاء اللہ۔ کیا نام تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے براہ راست یا اس کے کسی چیلے سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی کتابوں میں پیش گوئی ہے نا کہ نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا، تو اس نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارا نام تو غلام احمد ہے،
احمد تھوڑی ہے. اس نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, غلام احمد اور احمد ایک ہی چیز ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا نام عطا اللہ ہے, عطا اللہ ہو یا اللہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو میں اللہ ہوں, میں نے تیری نبوت واپس لے لی. یہ ہماری زندہ کرامت ہے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ, کسی کو آپ علیحدگی میں بھی بلا کے پوچھ لیں کہ اگر علی بھائی قرآن و سنت کے خلاف بات کریں, وہ آپ کا جملہ پورا سنے بغیر کہے گا بھئی ہم ان سے بھی اختلاف کریں گے. اور ان لوگوں کو علیحدگی میں پوچھیں یا سامنے پوچھیں, ان کی جرت نہیں ہے اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں. ہمارے پھل تو نظر آ رہے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کہتا کہ ہم انجینئر صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ہمیں نبی علیہ السلام کا راستہ سکھایا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم اشرف تھانوی کے ماننے والے ہیں, ہم علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں. یہ تو اللہ رسول کا نام ہی کو نہیں لیتے. مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے. جی کبھی لائیو مت بٹانا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں.